کفر اور اسلام کی سب سے پہلی جنگ غزوہ بدر ہے کہ جس کے اندر خالق کائنات نے مسلمانوں کے بے سر و سامانی کے باوجود کوئی ظاہری طور پر ایسا سامان نہیں ہے کہ جس کے اوپر یہ بھروسہ کیا جائے کہ یہ مسلمان جنگ کے اندر بڑی آسانی سے کفار کو شکست دے دیں گے، لیکن اس کے باوجود خالق کائنات نے فرمایا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ کہ اللہ رب العالمین نے بدر کے میدان میں تمہاری اس وقت مدد فرمائی جب تم بے سر و سامانی کے عالم میں تھے، ظاہری طور پر تمہارے پاس کوئی ایسا سامان نہیں تھا کہ جو جنگ جیتنے کے لیے کافی ہو، صرف اور صرف اللہ کی ذات کے اوپر توکل، نبی کریم علیہ السلام کی دامن سے وابستگی اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کے سامنے اپنے سر کو جھکا دینا، یہ وہ بنیادی چیزیں تھیں جن کی بدولت خالق کائنات نے اہل اسلام کو بدر کے میدان میں قلیل تعداد اور سامان کی عدم موجودگی میں بھی اپنے ماننے والوں کو اسلام کے اندر سربلندی عطا فرمائی۔ 17 رمضان المبارک کو 2 ہجری کے اندر یہ معرکہ حق و باطل وجود میں آتا ہے، جس سے اہل اسلام کو ایک بنیادی بات پتہ چلتی ہے کہ کسی بھی میدان میں اس بات کے اوپر انحصار نہیں کیا جا سکتا کہ تعداد زیادہ کس طرف ہے اور قلت کس طرف ہے۔ جنگی آلات، آسائشیں، گھوڑے، یہ سب کچھ کس طرف ہے اور دوسری طرف والے اس کے باوجود کچھ نہیں رکھتے، بلکہ اللہ رب العالمین نے بدر کے میدان میں اپنے ماننے والوں کو فتح عطا فرما کر یہ پیغام دیا کہ ہمیشہ کامیابی اسی کے گرد منڈ ڈالتی ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے اوپر عمل پیرا ہونے والا ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین۔ خالق کائنات فرما رہا ہے کہ یاد کرو وہ وقت جب تم اپنے رب کے سامنے اپنے دامنوں کو پھیلائے ہوئے تھے، اپنے رب کی بارگاہ میں التجائیں کر رہے تھے، دعائیں کر رہے تھے کہ باری تعالیٰ ہمیں ان کے مقابلے میں فتح عطا فرما، تو اللہ رب العالمین نے فرمایا انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین، تو میں نے 1000 فرشتوں کے ذریعے جو پے در پے آنے والے تھے ان کے ذریعے سے تو تمہیں فتح اور نصرت عطا فرمائی۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے غلاموں کے ساتھ بڑی محبت فرماتے تھے اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی بھی حضور کی ذات سے محبت بے مثل اور بے مثال تھی۔ ہم اگر محبت کے اندر دعویٰ کرتے ہیں تو اس کے اندر کہیں نہ کہیں کمی واقع ہو سکتی ہے، لیکن وہ ایسی مقدس ہستیاں تھیں کہ جنہوں نے محبت کا دعویٰ کیا، اس کے اوپر دلیلیں بھی قائم کی، اور سب سے بڑی خوش بختی یہ کہ ہمہ وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے بیٹھنے والے سرکار کی زیارت کرنے والے وہ شخصیات تھیں۔ تو خالق کائنات نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعاؤں کی بدولت حضور علیہ السلام کے غلاموں کو فتح اور نصرت عطا فرمائی۔